بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ تمام افراد جنہوں نے آج سے 2 برس پہلے کرونا ویکسین لگوائی تھی، اس وقت کی خبروں کے مطابق ان تمام افراد کے مرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج سے 2 برس پہلے یہ ویڈیوز، یہ ویلاگز، یہ خبریں اور یہ دعوے سامنے آنا شروع ہوئے تھے کہ جو افراد بھی کرونا ویکسین لگوائیں گے وہ 2 سال بعد مر جائیں گے، اور اس اعتبار سے مرنے کا سب سے زیادہ خطرہ، موت کا سب سے بڑا خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہے، کیونکہ میں نے 6 بار کرونا کی ویکسین لگوائی ہے۔ تو میں نے کرونا کی ویکسین 6 مرتبہ کیوں لگوائی، اور کیا واقعی میں اور وہ تمام افراد جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہے وہ مرنے جا رہے ہیں یا پھر ان کی موت کا آغاز ہو چکا ہے، اس پر آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ دنیا بھر میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں، اور ان 8 ارب انسانوں میں سے 5 ارب انسان ایسے ہیں کہ جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں، یعنی تقریباً 70-71% ایسے انسان کہ جن کے جسم میں، جن کی رگوں میں، جن کے خون میں اس وقت کرونا ویکسین اور اس کے بعد کے اثرات موجود ہیں۔ اور اگر آج سے 2 برس پہلے ہونے والا یہ دعویٰ یا سامنے آنے والی یہ خبر درست تھی کہ کرونا ویکسین لگوانے والے افراد 2 سال بعد مر جائیں گے، تو یا تو پھر ان تمام افراد کی موت کا آغاز ہو چکا ہے، یا یہ مرنے والے ہیں، یا پھر مستقبل قریب میں مر جائیں گے۔ کیا واقعتاً ایسا ہوگا یا نہیں، اس کا تجزیہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دسمبر 2019 میں کرونا وائرس نے سر اٹھانا شروع کیا، اور ظاہر اس وقت تک دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مہلک ترین وائرس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ پوری دنیا اس بات کی منتظر تھی کہ سائنسدان اور دوا ساز کمپنیاں کسی طرح سے کرونا کی کوئی ویکسین دریافت کر لیں، اور سب لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، جو اپنے پیاروں کو بچانا چاہتے تھے، جو اپنے گھر کے بزرگوں کو بچانا چاہتے تھے، جو اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند تھے، جو اپنی زندگی کے حوالے سے پریشان تھے، وہ سب منتظر تھے۔ لیکن سب یہ سوچتے تھے کہ جب کرونا ویکسین آ جائے گی تو شاید ساری دنیا کا ایک ہی وقت میں اس ویکسین سے مستفید ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ویکسین کے آنے سے پہلے تو بطور مجموعی عالم انسانیت اس ویکسین کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی ویکسین منظر عام پر آنے لگی اس کے ساتھ بہت ساری خبریں، بہت سارے خدشات اور بہت سارے سوالات سامنے آنے لگے کہ کیا یہ ویکسین انسان کی صحت کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے درست ہے یا نہیں۔ اور جب اس ویکسین کو لگانے کا آغاز ہو گیا دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کی مختلف قوموں نے اس ویکسین کو اڈاپٹ کر لیا، عین اس وقت ایک خبر سامنے آئی، اور یہ خبر کسی شام کے اخبار یا کسی جھوٹے یوٹیوب چینل کی جانب سے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے وقت کے ایک جید ترین سائنسدان، یعنی اس سے بڑی کریڈیبلٹی کسی بھی سائنسدان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سائنسدان نوبیل انعام یافتہ سائنسدان تھے، اور انہیں 2008 میں طب کے شعبے میں نوبیل انعام سے نوازا گیا تھا۔ لک مونٹیگنیئر فرانس کے سائنسدان، اور ان کی جانب سے اس وقت یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام افراد جو ویکسین لگوائیں گے، جو کرونا کی ویکسین لگوائیں گے، آخر کار وہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ان کے حوالے سے ہی اس وقت ان خبروں نے گردش کرنا شروع کی کہ جو افراد کرونا کی ویکسین لگوائیں گے وہ 2 سال بعد مر جائیں گے۔ بہت ساری میمز بھی ہم نے اس حوالے سے دیکھی، لوگ کرونا ویکسین لگوانے کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے اور ساتھ یہ بھی لکھتے کہ اگر 2 سال بعد کرونا ویکسین لگوانے والے تمام افراد یعنی ساری دنیا مر جائے گی تو پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ سو میں نے کرونا ویکسین لگوا لی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو ان خبروں سے، ان ویڈیو سے، ان ویلاگز سے متاثر ہوئی اور اس نے کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی، اور خدا جانے ان میں سے کتنے افراد ہیں جو کرونا وائرس کے نتیجے میں موت کا شکار ہو بھی چکے۔ پاکستان میں یوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ افراد آن ریکارڈ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگوائی، لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے کرونا ویکسین سے متعلق خبروں کے خوف سے کووڈ ویکسین نہیں لگوائی۔ پاکستان میں یہ دھندا اپنے عروج پر رہا کہ کرونا ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹس بنائے جاتے رہے، اور اس حوالے سے میں نے بطور فرد اور ہم نے بطور ٹیم سرعام بہت کام کیا، اور بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا کہ کرونا کی ویکسین لگائے بغیر کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹس بنائے جا رہے تھے، اس لیے کہ لوگوں پر پابندیاں تھیں۔
وہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے, انہیں سفر کرنا تھا, سو جعلی ویکسین بنائے گئے اور اس کے پس پردہ محرک یہی تھا کہ لوگوں کو خوف تھا کہ کرونا ویکسین لگوانے کے نتیجے میں وہ لوگ مر جائیں گے. اور اب جبکہ 2 سال سے زائد وقت ہو گیا ہے تو کیا لوگ واقعی مرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی مر جائیں گے, مرنے والے ہیں, یا پھر ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی؟ یہ بات ذرا آگے چل کر واضح ہوگی. یہ خبر جس سائنسدان سے منسوب کی گئی اس کا نام تھا لک مونٹیگنیئر, اور جس طرح میں نے بتایا کہ انہیں 2008 میں طب کا نوبل انعام بھی دیا گیا. ان صاحب نے 1980 کی دہائی میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا سائنس کی دنیا میں, اور وہ کارنامہ یہ تھا طب کی دنیا میں کہ انہوں نے ایڈز کے وائرس کو دریافت کیا تھا. اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا کارہائے نمایاں ہے جو کوئی بھی سائنسدان یا طب سے متعلق کوئی بھی شخص سر انجام دے سکتا ہے. انہوں نے ایک نیا وائرس, اور وہ وائرس جس کی دنیا بھر میں دھوم رہی اور جس کے تدارک کے حوالے سے دنیا بھر میں اس وقت کام ہو رہا ہے, جو بہت سارے لوگوں کی جانیں لے چکا, اس وائرس کا انکشاف کیا تھا لک مونٹیگنیئر نے 1980 کی دہائی میں. سو ایک ایسا پائے کا سائنسدان, ایک ایسا سائنسدان جسے طب کے معاملے میں نوبل انعام دیا گیا, وہ سائنسدان اگر یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے لوگ آخر کار الٹیمیٹلی مر جائیں گے, تو ظاہر ہے اس خبر میں کچھ دم تو ہوگا, اور اس کی کوئی منطق تو ہوگی, اس کی کوئی وجہ تو ہوگی, اور اس کی بنیاد پر ہی لوگوں نے خبریں دینا شروع کی کہ 2 سال میں تمام لوگ مر جائیں گے. لیکن لک مونٹیگنیئر کے اس بیان کو, اس انٹرویو کو جو ایک امریکی جریدے میں چھپا تھا, سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا, اور پھر وہ اس وقت کے واٹس ایپ گروپس میں جس طرح سے وائرل ہوا, اور جتنے لوگ باز رہے کرونا ویکسین لگوانے سے صرف اس ایک خبر کی بنیاد پر کہ ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے, ایک طبی شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والے لوگ مر جائیں گے, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی. اصل میں اس سائنسدان نے کیا کہا تھا؟ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ انسان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی رہتی ہے, اور وائرسز اور جراثیم اس قوت مدافعت کے مطابق یا اینٹی باڈیز کے مطابق اپنی شکل, اپنی سٹرینتھ, اپنی طاقت اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, تو چونکہ ایک ہی وقت میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کووڈ ویکسین لگوائے گی, تو اس بات کا اندیشہ یا خدشہ موجود ہے کہ اجتماعی طور پر کرونا کا ویکسین کسی طرح کی کوئی برتری یا غلبہ اختیار کر لے ان اینٹی باڈیز پر جو اس وائرس کو لگانے کے نتیجے میں انسانوں کے جسم میں پیدا ہوگی. اور اگر وائرس نے میوٹیٹ کر لیا, وائرس نے اپنی شکل تبدیل کر لی, زیادہ طاقت یا قوت اختیار کر لی, تو یہ زیادہ مہلک, زیادہ خطرناک اور زیادہ لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے والا وائرس بن سکتا ہے. یہ بالکل غیر منطقی بات نہیں تھی. انسانی طبی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے. انسان کی وائرسز سے, جراثیم سے جنگ ایسے ہی جاری رہی ہے. انسان ان وائرسز پر غلبہ پاتا ہے, اور وائرسز ظاہر ہے اپنی بقا کے لیے خود کو میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں, تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی مزید مہلک اور مزید شکلیں تبدیل کر کے وہ انسانیت پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس خدشے کا اظہار کیا تھا لک مونٹیگنیئر نے اپنے اس انٹرویو میں, جس میں پھر یہ 2 سال کا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بھیجا گیا. واٹس ایپ گروپس میں اس کی تشہیر کی گئی, اس پر ویلاگ بنائے گئے, اس پر ویڈیوز کی گئی, اس پر خبریں چھاپی گئیں, شہ سرخیاں بنی, اور دنیا کے بیشتر انسانوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ 2 سال بعد کووڈ ویکسین لگانے والے تمام افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے. تو جس وقت یہ انٹرویو لک مونٹیگنیئر نے دیا اس کی عمر تقریباً 88 برس تھی, اور اس سے قبل بھی یہ بہت سارے تنازعات کا شکار رہے, بلکہ 2017 میں 100 سے زائد سائنسدانوں نے ان کو ایک خط بھی لکھا اور کہا کہ آپ اپنے نوبل انعام یافتہ ہونے کی آڑ لے کر کچھ ایسے ابہام پیدا کر رہے ہیں, کچھ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جو آپ کی فیلڈ ہے ایجوکیشن کی اس سے باہر کی ہیں, تو آپ ان سے باز رہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک متنازع شخصیت بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تنازعات ان کی شخصیت سے جڑے ہیں. لیکن چونکہ ہم کووڈ ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو ان کی بات مکمل طور پر غیر منطقی نہیں تھی. آج بھی اس بات کا امکان اور خدشہ موجود ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ویریئنٹ کووڈ کے, کرونا کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت بھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ انسانیت پر
حملہ آور ہے، تو ان کا یہ خدشہ بہرحال کہ اپنی شکل، اپنا حلیہ، اپنی طاقت تبدیل کر کر کے کووڈ کا یا کرونا کا یہ ویکسین حملہ آور ہوگا۔ یاد رہے کہ لک مونٹیگنیر وہ سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے یہ تھیوری بھی پیش کی تھی کہ کرونا وائرس دراصل چین کی ووہان لیبارٹری میں بنا تھا، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح اس وقت کرونا وائرس کو چائنا وائرس کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے تنازعات ان کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ یکسر غلط تھا کہ کرونا ویکسین کے نتیجے میں ایک زیادہ مہلک وائرس جنم لے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن کیا یہ دعویٰ جو مختلف پلیٹ فارمز کی جانب سے سامنے آیا کہ 2 سال میں لوگ مر جائیں گے، یہ دعویٰ آج غلط ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 برس سے کہیں زیادہ کا وقت گزر چکا ہے دنیا کے بہت سارے انسانوں کو کرونا کی ویکسین لگوائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی دنیا میں سینکڑوں ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں دوا ساز کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر رکھا ہے۔ انہوں نے بہت ساری عدالتوں کے اندر کمپنسیشن یعنی ہرجانے کے دعوے کر رکھے ہیں، کیونکہ انہیں جو بیماریاں کرونا ویکسین لگوانے کے بعد لاحق ہوئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماریاں کرونا ویکسین کی وجہ سے۔ آسٹریلیا میں ایک صاحب ہیں کہ جنہیں نیورولوجی سے متعلق ایک پرابلم ہوا اور آج وہ آسٹریلیا کی عدالتوں میں ہیں ہر جانے کے لیے۔ اسی طرح جرمنی میں بہت سارے لوگوں نے کلبز بنا رکھے ہیں کہ جن کی علامات، بیماری کی علامات تقریباً ایک جیسی ہیں، جن میں مسلز کی تکلیف اور جسم کے اندر سرسراہٹ کا پیدا ہونا، اور وہ تمام افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات انہیں کرونا ویکسین لگانے کے بعد سامنے آنا شروع ہوئیں۔ تو اس بات کو بھی یکسر خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کرونا ویکسین کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ اب ممکن ہے پچھلے 2 ڈھائی 3 برس میں آپ کو، مجھے، ہم سب جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ایسی بہت ساری بیماریاں ہوئی ہوں کہ جنہیں ہم نے عام بیماریاں سمجھا ہو یا جنہیں ہم نے معمول کی بیماریاں سمجھا ہو، لیکن الٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی تعلق کرونا کی ویکسین سے رہا ہو۔ لیکن ہر ویکسین، ہر دوا اپنا کوئی سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے۔ کیا اس کا یہ نتیجہ نکالا جانا چاہیے کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے تھی یا ویکسین نہیں لگوانی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائنسدان ایک جانب تھے اور اس کے مقابلے میں دنیا کے بیش بہا سائنسدان، دنیا کے ان گنت نوبل انعام یافتہ طبی شخصیات، وہ سب ایک جانب تھیں جو کہ کووڈ کی ویکسین کے حق میں تھی۔ تو میں نے 6 ویکسینز کیوں لگوائیں، یہ اختتام پہ، اور پھر اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ابتدائی طور پر کراچی کے انڈس اسپتال میں چائنا کی ایک ویکسین کینسینو بایو کے ٹرائلز کا آغاز ہوا، اور میں یہ سمجھتا تھا اس وقت کیونکہ ساری دنیا ویکسین کی منتظر تھی اور اس کے لیے کچھ رضاکاروں کی ضرورت تھی کہ جن پر اس ویکسین کو آزمایا جانا تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں عالم انسانیت کے کسی کام آ سکوں خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر کے اس ویکسین کے ٹیسٹ اور ٹرائلز کے لیے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا۔ تو اس کے لیے میں نے انڈس اسپتال میں رضاکارانہ طور پر کینسینو بایو ویکسین کی 1 ڈوز لگوائی، تو یہ پہلی ویکسین ہو گئی۔ پھر فوری طور پر ایک رشین ویکسین سپوٹنک کے نام سے منظر عام پر آئی، اور اس وقت وہ کچھ قیمت یعنی تقریباً 26,000 روپے کے عوض اس کی 1 ڈوز لگائی جا رہی تھی۔ وہ کراچی کے ساؤتھ سٹی اسپتال میں تھی، تو ہم نے اس وقت بھی لائن میں لگ کے وہ ویکسین لگوائی، اس لیے کہ میں ان افراد میں سے ہوں جو سائنس پر یقین رکھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اگر سائنسدانوں کی اکثریت کسی دوا یا کسی ویکسین کے بارے میں صائب اور درست رائے رکھتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ فائزر ویکسین منظر عام پر آئی تو ہمیں پتہ چلا جو رشین ویکسین ہے وہ شاید بہت ساری جگہوں پر ٹریولنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ظاہر ہمیں بہت سارے ممالک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو مجھے فائزر کی ویکسینز لگوانا پڑی۔ تو یہ تقریباً 5 ویکسینز ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک بوسٹر، تو تقریباً 6 بار میں نے کووڈ ویکسین لگوائی، اور میں الحمدللہ تقریباً 2.5-3 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی میں ان پہلے افراد میں سے ہوں دنیا میں کہ جن پر ویکسین کو ٹرائی بھی کیا گیا، میں آج بھی الحمدللہ صحیح سلامت زندہ آپ کے سامنے موجود ہوں، جو بہرحال اس بات کی گواہی یا علامت ہے کہ 2 برس والی جو خبریں تھیں کہ 2 برس میں لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے، وہ بہرحال درست نہیں تھیں، وہ جھوٹ تھا، اور اس وقت اس جھوٹ کو بہت پھیلایا گیا۔ اور اس طرح ہم پولیو کی ویکسین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں اس ویکسین کے بارے میں بہت جھوٹ بولا گیا
کہ اس سے بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، یہ نس بندی کے لیے متعارف کروائی گئی ہے، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آج پولیو اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہم آج بھی پولیو کی مرض رکھنے والی ایک یا دو قوموں میں سے ایک ہیں۔ درخواست یہی کہ افواہوں اور افواہ ساز فیکٹریوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ بطور مجموعی جو سائنس کا تجزیہ ہے، جو سائنس کا انالیسس ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جس وقت یہ ویکسین بنائی جا رہی تھی یا جس وقت یہ ویکسین لگائی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ ہم سر درد کے لیے انہی گولیوں پر، انہی دوا ساز کمپنیوں پر اعتماد کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنی زندگی بچانے کے لیے انہی پر اعتماد کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ظاہر ہے یہ جنگ وائرس کی اور انسانیت کی ہمیشہ جاری رہے گی۔ بہت ممکن ہے کہ لک مونٹیگنیئر نے جو دعویٰ کیا کہ وائرس ایک بہت مہلک شکل میں دوبارہ سے حملہ آور ہو سکتا ہے انسانیت پر، یہ امکان آج بھی موجود ہو، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت بھی سائنس پر ہی، سائنسدانوں پر ہی اور طبی ماہرین پر ہی اعتبار اور اعتماد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، پاکستانیوں کا اور ساری دنیا کے انسانوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔